کیا کہتے ہیں، ایک لفظ ذہن میں رکھیے گا۔ الذکر کا مطلب ہے قرآن، اور ایک کتاب کا نام ہے جس سے آپ لوگ واقف ہیں، یسرنا القرآن، اور اس کی پوری وہ آیت ہے لقد یسرنا القرآن للذکر۔ وہاں ذکر کا مطلب وہ نصیحت کے لیے ہے، تو کبھی وہ ذکر ناؤن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، جب ناؤن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے قرآن۔ کئی مرتبہ ہم الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، ایڈجیکٹو بول کر ہم ناؤن مراد لیتے ہیں، تو وہی حال یہاں پہ ہے، ذکر کا مطلب ہے القرآن۔ اب یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو لوگ اللہ کی مسجد میں اچھا دیکھیے، مسجد اور ذکر، مسجد کا مطلب یہ قرآن، اس کا مطلب یہ ہماری زندگی پہ اپلائی ہوگا۔ اپلائی کا مطلب ہے جو سوشل ویلفیئر سسٹم ہے اس کے بغیر چل نہیں سکتا ہے، یعنی لوگوں کی ضرورت پوری کرنا، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا، پورا ایک نظام اسٹیبلش کرنا تاکہ لوگوں کو سہولت ہو اور ہر انسان کو اس زندگی میں صحیح طریقے سے زندگی جینا آسان ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ایمان کے ساتھ میں اس کے تمام نیڈز فلفل ہو جائیں۔ اس کے لیے مسجد کا انتظام ہے۔ اب اس ذکر یعنی قرآن کو اسٹیبلش کرنے کے سلسلے میں جو لوگ رکاوٹ بنتے ہیں، یعنی لوگوں کے ویلفیئر سسٹم کو اسٹیبلش کرنے میں جو لوگ رکاوٹ بنتے ہیں، وہ لوگ، ان سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی بات کو اس طرح سے کہا گیا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ۔ جو لوگ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے رکاوٹ بنتے ہیں اور اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سب لوگ ایسے ہیں جو ان مساجد میں خوف کے ساتھ داخل ہوں گے۔ یعنی پھر جب اچھائیوں کا ماحول ہوگا تو اس ماحول میں وہ ان کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ بہت کمفرٹیبل ہیں، کیونکہ جہاں ماحول مختلف ہوتا ہے وہاں انسان کمفرٹیبل نہیں ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو انسان غلط کرے گا وہ کمفرٹیبل کبھی نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ ایک لفظ ہے، اسے آپ لکھ لیں، اس سے ہم لوگ واقف بھی ہیں۔ خائف کسی نے سن رکھا ہے؟ اس کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں ڈرا ہوا۔ ڈرا ہوا تو جانتے ہیں آپ لوگ کیا میننگ ہے اس کی؟ ڈرا ہوا جس کو کسی چیز نے ڈرا دیا ہو۔ خائفین وہاں پہ جائیں گے، بہت ہی ڈرتے ہوئے جائیں گے وہاں پہ، اور لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اب دیکھیے، دو چیزیں ہیں، جب انسان فساد پھیلاتا ہے تو اس کا نتیجہ دو جگہ پہ آتا ہے۔ ایک نتیجہ ہے الحیات الدنیا میں، الحیات یہ ذکر نہیں ہے، اور دوسرا ہے الدار الآخرہ میں۔ انسان جب فساد مچاتا ہے، فساد کا مطلب بگاڑ پھیلاتا ہے سوسائٹی میں، تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ الحیات الدنیا، جو زندگی ہم جی رہے ہیں، دنیا کی زندگی، قریبی زندگی، اس کے اندر رسوائی ہوتی ہے۔ رسوائی کا مطلب کوئی بھی عزت نہیں ہوتی ہے، انسان ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، کوئی اس کے لیے رسپیکٹ نہیں باقی رہتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے یہاں پہ؟ الدار الآخرہ میں اصل میں عذاب ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے ایک جملہ کبھی کبھی شاید اپنی سوسائٹی میں سنا ہو، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں عذاب کا شکار ہو گیا۔ بچوں، اس بات کا حق ہمیں نہیں ہے، ہم کسی کو جنتی یا جہنمی ڈکلیئر نہیں کر سکتے ہیں، یہ صرف اللہ کے حق اختیار کی چیز ہے، وہ بھی یوم القیامہ وہ سب چیزیں واضح کرے گا۔ جب اس نے ہمیں یہ اختیار نہیں دیا ہے تو بلا وجہ ہمیں یہ اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، الحیات الدنیا، جو زندگی ہم جی رہے ہیں، اس میں کیا ہوگا؟ انسان کا رسپیکٹ، ریگارڈ، جو بھی انسان کے جو عزت ملتی ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ آدمی کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن سکون دل کا ختم ہو جاتا ہے۔ الدار الآخرہ کیا ہے؟ اس کو ہم آپ دیکھیں گے یہ بھی لفظ کم ذکر ہوتا ہے، اور ریئر کیسز میں ہوتا ہے، یہ جنرلی آپ کو لکھا ہوا ملے گا الآخرہ۔ یہاں پہ عذاب ہوگا، اور اس عذاب کی بھی ایک صفت ہے، وہ کون سا عذاب ہوگا؟ علیم ہوگا۔ علیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پینفل۔ علیم، پینفل، یہ لفظ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں آپ سے، شاید آپ کو یاد ہو۔ تو یہ بڑی اہم بنیادی چیز ہے جسے ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، جو شروع کی آئی تھی اس سے پہلے کی، کہ ہمیں کسی کے سلسلے میں کوئی فیصلہ لینے کا اختیار، کوئی ڈکلیئر نہیں کر سکتے کہ وہ جنتی ہے، یہ اللہ کے اختیار کی چیز ہے۔ دوسری چیز، فساد نہیں پھیلانا ہے، یعنی جو قرآن ہے
اس کا جو حکم ہے، اس میں جو باتیں اللہ نے ذکر کی ہیں وہ جہاں پہ کلیکٹیو انداز میں اسٹیبلش کی جاتی ہیں، ان پہ عمل کیا جاتا ہے، وہاں پہ رکاوٹ بننا، اس کی ہمیں سزا ملے گی. اور سزا کیا ملے گی؟ دنیا میں انسان رسوا ہوگا اور عذاب علیم ہوگا آخرت میں. لیکن اس کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں، یہ آنے والی چیز ہے، غیب جسے ہم کہتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جسے ہم سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ مارکر ہے، اگر اسی شکل کا ایک اور مارکر لے آئیں جس کو ہم کہتے ہیں پرماننٹ مارکر، وہ بھی مارکر ہے لیکن وہ پرماننٹ ہے، اس سے ہم یہاں پہ لکھ دیں تو نقصان کیا ہوگا؟ اور اس نقصان کو سب سے زیادہ سفر کون کرے گا؟ ہم ہی لوگ کریں گے سفر، کیونکہ ہم پڑھا رہے ہیں تو ہمیں اس مارکر کی استعمال کرنے میں مسئلہ ہے کہ ہم اس کو صاف نہیں کر سکتے ہیں، اور جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو چیزیں صاف اس پہ دکھیں گی نہیں. اب دیکھیے فساد ایک شخص نے پھیلایا ہے، اس کا اثر جو ہے پھیلتا چلا جاتا ہے. قرآن مجید میں اس آیت کو اگر ہم سمجھ لیں تو زندگی میں بڑا سکون ملتا ہے. آیت نمبر 113 اور 114، 113 اور 114. اس میں دیکھیے یہی سبق ہے کہ ہمیں کسی کے بارے میں نمبر 1 جج نہیں بننا چاہیے، نمبر 2 جہاں بھی سوسائٹی کے بینیفٹ کے لیے قرآن کو استعمال کیا جا رہا ہے، مسجد کا جو نظام قائم کیا جا رہا ہے اس نظام میں ہمیں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، ورنہ اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ رسوائی. اور اچھا، مشرق کس سے کہتے ہیں؟ کسی کو معلوم ہے مشرق کس سے کہتے ہیں؟ مغرب کسے کہتے ہیں؟ اور ان دو کے علاوہ باقی 2 ڈائریکشن کیا کیا ہیں؟ معلوم ہے کسی کو؟ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ایسٹ، ویسٹ، اور اس کے بعد میں نارتھ، ساؤتھ. اللہ کہاں ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے ہم کو؟ دیکھیے اللہ کے بارے میں ایک خاص چیز یہ ہے کہ پہلی چیز ہم اس سے واقف ہی نہیں ہیں. ہم اس کی قدرت کو دیکھتے ہیں لیکن ہم اس سے واقف نہیں ہیں. ہم اس کی قدرت کو دیکھتے ہیں، اس کے پاور کو دیکھتے ہیں. ایک بہت چھوٹی سی مثال دیکھ لی، ہماری آنکھوں پہ یہ بال ہیں، اگر یہ بال نہیں ہوں گے تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ ہم ایک مثال ریپیٹیشن ہے، ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہر چیز میں ایکویلٹی ہونی چاہیے، یہ ایکول کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم پکڑ نہیں سکتے ہیں چیزوں کو. اپنے پیروں کے نچلے حصے کو ہم دیکھتے ہیں، جیسے ہمارے ہاتھ کا بیچ کا حصہ تھوڑا سا اس کے اندر گہرائی نظر آتی ہے، ایسے ہی پیروں کا نچلا حصہ بیچ میں سینٹر میں گہرائی ہوتی ہے. اگر وہ گہرائی نہیں ہوگی تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں سلیقے سے، اور ہم چل نہیں سکتے ہیں آرام کے ساتھ میں. اور پھر اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے بھی بہت کچھ علاج ہوتا ہے، لوگ کافی دوائیں کرتے ہیں اور کچھ اور بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کی. اب دیکھیے یہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہے سپریم پاور جس نے ہمیں، جو ہمارا خالق ہے اور جو ہمارا رب ہے. رب کا مطلب جتنی بھی ہماری نیڈس ہو سکتی ہیں وہ سب کی سب ساری کی ساری نیڈس کو فلفل کرنے والی ذات وہی ہے. اب یہ کائنات کس کی ہے؟ اس کائنات کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس کی چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو کریٹ نہیں کر سکتے ہیں. لفظ کریٹر سے بڑا کنفیوژن ہوتا ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا ایک سورت قل هو اللہ احد، اس کے آگے کیا ہے؟ اور اس کے آگے کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے پیدا کیا ہے نہ اس کو پیدا کیا گیا ہے. یعنی اس کو کسی نے کریٹ نہیں کیا اور نہ اس نے کسی کریٹ کیا ہے. اب ایک ہمارے سامنے یہ خالق آتا ہے جس کو ہم بہت دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ ہر چیز کا کریٹر ہے. مطلب کیا ہوا اس کا؟ رک جائیے، یہ آپ پریشان نہ ہوں. ایسے ہی ایک لفظ آتا ہے انشاء، شاید کسی کے ذہن میں ہو انشاء. اور ایسے ہی ایک لفظ اور آتا ہے بدیع، بدیع السماوات والارض. تو ایک یہ ہو گیا، ایک یہ ہو گیا، ایک یہ ہو گیا. اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ کبھی کبھی ہمارے پاس اسی لیے بات کہی جاتی ہے کسی بھی ایک زبان کو دوسری زبان میں 100% ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر زبان میں
ہر لفظ کا استعمال خاص انداز میں ہوتا ہے. مثال کے طور پہ لفظ اچھا، اچھا کی میننگ کیا ہے؟ اچھا کی میننگ کیا ہے؟ اب کسی کے انتقال کی خبر آتی ہے، کوئی لے کر آتا ہے یا فون پہ خبر آتی ہے، کوئی ٹیلی فون کرتا ہے، انسان ریسیو کرتا ہے، وہ کہتا ہے فلاں کا انتقال ہو گیا، اور جس کے پاس خبر آئی وہ کہتا ہے اچھا. تو کیا مطلب ہے؟ بہت خوش ہوا. یہ اچھا اس اچھا سے الگ ہے. یہاں پہ ہم ایک ہیپینس ہے اس کے اندر، اور اس اچھا میں کیا ہے؟ ایک ایکنالجمنٹ ہے. آپ نے مجھے خبر دی، میں نے آپ کی خبر سن لی اور میں سمجھ گیا اچھا جی اچھا. اب یہ اچھا 2 مرتبہ لکھا ہوا ہے، ایک مرتبہ کسی اچھی خبر کے بعد میں ہے، اور دوبارہ کسی کے انتقال کی خبر آتی ہے وہاں پہ اچھا ہے. اس دونوں کو دیکھ کے بجائے کوئی فرق معلوم کر سکتا ہے؟ unless otherwise ہمارے پاس میں اس زبان کی معلومات مکمل طریقے سے ہوں کہ اس اچھا کا مطلب کیا ہے جو نمبر 1 پہ ہے، اور دوسرے اچھا کا مطلب کیا ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ سارے الفاظ بھی عربک کے ہوتے ہیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ عربک کے الفاظ آپ نے لکھ لیے، ان کا ٹرانسلیشن آپ نے نوٹ بک میں لکھ لیا اور آپ ٹرانسلیٹر آف دا قرآن ہو جائیں گے، امپاسبل ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں ہو سکتے ہیں، وقت لگے گا، وقت کے ساتھ ساتھ آدمی وہ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ جب آدمی پڑھتا ہے تو پڑھتے پڑھتے بہت ساری چیزیں اس کو سمجھ میں آتی ہیں. تو یہاں بھی یہ ایک الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے. تو اس طریقے سے ہاں سر مطلب جو قرآن کی ٹرانسلیشن ہوتے ہیں انگلش اردو وغیرہ میں، وہ بھی 100% کریکٹ نہیں ہوتے. دیکھیے کریکٹ اور انکریکٹ یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. ہر شخص اپنی ایفرٹ لگاتا ہے میسج کو کنوے کرنے کے لیے، لیکن یہ اچھا والی مثال سمجھ میں آ گئی آپ کو. تو اسی طرح سے چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید کا جو ٹرانسلیشن لکھا ہوتا ہے کئی جگہ پہ، وہاں بریکٹ میں ایسی چیزیں دی ہوتی ہیں، دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے جو بریکٹ میں ہے یہ اس کو فردر ایکسپلین کرنے کے لیے، ایلیبریٹ کرنے کے لیے یہ بریکٹ میں ڈیٹیل دے دی گئی ہے کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے، اب واپس آتے ہیں ذرا ہم. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے ہیں مشرق اور مغرب، یعنی یہ سب کچھ پوری مشرق اور مغرب، جس کو ہم کہتے ہیں یہ پورب پچھم، یہ سب کے سب. اب پورب پچھم کا مطلب کیا ہے کہ اس جگہ سے لے کے اس جگہ تک، یعنی پوری کائنات جتنی بھی ہے وہ سب کے سب. پورب کہاں پہ؟ کوئی اسپیسیفک پلیس ہے؟ وہ تو بڑھتے آپ جتنا جائیں گے وہ ڈائریکشن میں آپ بڑھتے چلے جائیں گے اپنی طرف سے. تو جتنا بھی ہے جو کچھ بھی ہے اس سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. یہ اصل چیز اہم ہے. للہ المشرق والمغرب. للہ المشرق والمغرب. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مغرب کا ایک نماز کا بھی وقت ہوتا ہے، اور مغرب کہتے ہیں جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے. تو وہ یہ لفظ دونوں کے لیے آتا ہے. بعد میں کبھی آپ پڑھیں گے عربک تو اور ڈیٹیل میں سمجھیں گے کہ نیم آف اے پلیس اینڈ ٹائم دونوں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. مشرق کا مطلب یہ ایک ڈائریکشن ہے، مغرب یہ ایک ڈائریکشن ہے. اب ان 2 سمتوں کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کس کا ہے؟ اس کی میننگ آپ کو معلوم ہے؟ فار، لی، فار، اور اللہ تو اللہ ہے، فار اللہ، یعنی اللہ ہی اونس ایوری تھنگ. ایوری تھنگ کا مطلب ایوری تھنگ. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اینما، جہاں کہیں بھی، جدھر بھی. آپ اسے لکھ لیں، یہ لفظ نیا ہے لیکن آپ کو کام آئے گا. اینما اس کو ہم کہتے ہیں جدھر اور ویئر ایور. ویئر ایور اینڈ جدھر. جدھر سمجھتے نہیں سمجھتے تو ویئر ایور آپ لکھ لیں. ویئر ایور، ویئر ایور یو سی یو ول فائنڈ اللہ. ویئر ایور، جہاں کہیں بھی. جہاں کہیں تو سمجھتے ہیں آپ لوگ، جہاں کہیں بھی، جہاں کہیں بھی، جدھر بھی، ویئر ایور. اب یہ ہے جہاں کہیں بھی تم دیکھو گے اللہ کا رخ پاؤ گے. اللہ کا رخ کا مطلب کہ اللہ کا وجود ہے. آپ اپنی انگلیوں کو دیکھیے، یہ جو پرفیکشن ہے، کیا ہم میں سے کسی کی انگلیاں اس سے الگ ہیں؟ اگر الگ ہیں تو اس کو ہم سب سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ڈیفیکٹ ہے. وہ جو کریشن کا پروسیس ہے اس میں کچھ ڈسٹربنس ہوا جس کی وجہ سے وہ ڈیفیکٹ سامنے آ گیا. اس کے نتیجے میں وہ جو
سائز الگ الگ ہونے چاہیے، وہ سائز الگ الگ نہیں ہے، یہ کمی ہے اس کے اندر، تو جو پروسیس ہے وہ انکمپلیٹ تھا جو بھی تھا۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تم دیکھو گے وہاں پہ تمہیں اللہ کا رخ ملے گا۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور علیم ہے۔ وسعت کسے کہتے ہیں؟ ابھی فی الحال اتنا سمجھ لے، وسعت کا مطلب ہی نوز ایوری تھنگ، ہی نوز ایوری تھنگ۔ واسع علیم کا مطلب ہے ہی نوز ایوری تھنگ، سب کچھ اس کی نالج میں ہے، اور اینڈ ہی کنٹرولز ایوری تھنگ، اس کا جو اختیار ہے اس میں وہ سب کچھ شامل ہے۔ قرآن کو اوپر کر لیجیے۔ ہاں اچھا، ایک چیز اور بھی آپ شاید اس بات کو سمجھتے ہوں، یہ لفظ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اولاد تو سب لوگ سمجھتے ہی ہیں، اولاد کا مطلب بیٹا، بیٹے۔ اولاد کسے کہتے ہیں؟ بچے، بچے کہہ سکتے ہیں۔ اس میں ایک اٹیچمنٹ ہوتا ہے، ویسے بچے بہت سارے ہوتے ہیں لیکن اپنے بچے ہوتے ہیں، یعنی اپنے سن اینڈ ڈاٹر جس سے ہم کہتے ہیں، اپنے بچے، یہ وہ اولاد میں خاص طور پہ آتے ہیں۔ اچھا، یہ اولاد آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے کہ والدین بہت صبح صبح اٹھ جاتے ہیں، نیند بہت آتی ہے، ٹھنڈک کا بھی زمانہ ہو، کبھی آپ دیکھیں گے سورج بھی ابھی نکلنے والا ہے، نکلا نہیں ہے، لیکن بہت سارے پیرنٹس اپنے بچوں کو لے کے ڈھلان پہ پہنچ جاتے ہیں تاکہ اسکول کی بس پہ وہ بٹھا سکیں، اور پھر اسی طریقے سے ریسیو کرنے بھی چلے جاتے ہیں وقت پہ تاکہ بچوں کو تکلیف نہ ہو۔ حالانکہ جب چھٹی کا دن ہوتا ہے تو والدین سو جاتے ہیں کہ بھئی آج سنڈے ہے، آج ہم کو سونا ہے کیونکہ آج ہم کو بچوں کو اسکول نہیں بھیجنا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے، والدین جو اسکول جب بچے جاتے ہیں اس وقت اپنی نیند کیوں قربان کرتے ہیں؟ صبح صبح کیوں تھکتے ہیں؟ صبح صبح خود کیوں بچوں کو تیار کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ چلیے ہم یہ بات مان سکتے ہیں، انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ بچے ہمارے کام آنے والے ہیں بڑھاپے میں، ایسا تصور ہے لوگوں کا، حالانکہ کام تو اللہ بہتر سمجھتا ہے کون آتا ہے، یہ ایک تصور ہے، لیکن کیا یہی ایک وجہ ہے؟ نہیں، ایسی وجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ایک خاص محبت رکھی ہے، انسان کے دل میں اپنے بچوں کے لیے، اور انسان نہیں، جانور بھی، پرندے بھی، آپ دیکھیں گے کس طریقے سے جانور اپنے بچوں کو پروٹیکشن دیتے ہیں، ہر اس چیز سے بچاتے ہیں جو ان کو تکلیف پہنچا سکے، موسم کی سختی سے بچاتے ہیں، کوئی اٹیک کرنے والا ہو کوئی دوسرا جانور، اس سے بچاتے ہیں۔ تو گویا کہ اولاد کے لیے والدین کے دل میں محبت ایک خاص انداز کی ہوتی ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ ڈسکشن کی ضرورت نہیں، ہر آدمی اس بات کو سمجھتا ہے۔ اب آپ اسے سمجھ لیجیے کہ والدہ یا والدین جو بھی بریک فاسٹ بھی ملتا ہے بچوں کو وقت سے، لنچ بھی ملتا ہے وقت سے، لنچ باکس بھی ملتا ہے پابندی سے، پھر اس کے بعد میں ڈنر بھی ملتا ہے، پھر اس بیچ میں کچھ اگر ضرورت محسوس ہوئی، کچھ بھوک لگی، کچھ پیاس لگی، تو وہ ضرورتیں بھی مکمل کرتے ہیں پیرنٹس۔ اتنا وہ اپنے آپ کو تھکاتے ہیں بچوں کے لیے، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ محبت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے۔ اور کئی مرتبہ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بھی تکلیف میں ڈال دیتے ہیں، یعنی اتنا کام کرتے ہیں کہ تھک جاتے ہیں، کبھی کبھی بیمار ہو جاتے ہیں بچوں کی خاطر۔ تو گویا کہ بچے انسان کے لیے ایک ویکنس بھی ہوتے ہیں، بچے انسان کے لیے ایک قسم کی کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ شاید آپ کو اس کا اندازہ ہو کہ والدین کس طرح سے قربانی دیتے ہیں بچوں کے لیے، اپنی تمام چیزیں وہ سیکریفائس کر دیتے ہیں، اپنی نیڈس کو، اپنی خواہشات کو، اپنی جو بھی ان کی چیزیں ہیں سب کو قربان کرتے ہیں۔ لیکن ایٹ دی اینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد جو ہوتا ہے اس کے لیے کئی وجہیں ہوتی ہیں انسان کے لیے اولاد سے محبت۔ ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کا اپنا ہے، خون ہے، محبت ہوتی ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں سہارا ہے، تنہائی میں وہ کام آنے والا ہے، بہت سارے مٹیریل اس کے بینیفٹس ہوتے ہیں جس کو ہم سب لوگ کبھی زبان سے کہتے ہیں اور کبھی زبان سے نہیں کہتے ہیں۔ ایک ذات جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ خالق ہے،
اور وہ رب ہے اور وہ مالک ہے یوم الدین کا، کیا اس ذات کو ایسی کوئی ضرورت ہو سکتی ہے کہ میں جب بوڑھا ہو جاؤں تو میرے کام آئے کوئی؟ ہم سب لوگ بوڑھے ہوتے ہی ہیں، ابھی آپ بچے ہیں، پھر تھوڑے بڑے ہوں گے، پھر ہماری عمر کا گراف ایسے جاتا ہے اور پھر اوپر جانے کے بعد میں یہاں سے پھر ایسے واپس چلتا چلا آتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کے ساتھ ہوا، ان کے ساتھ ہوا، ان کے ساتھ ہوا۔ جو لوگ پوری زندگی یہاں تک آتے ہیں، کچھ لوگ یہیں پہ، کچھ لوگ یہیں پہ، کچھ لوگ یہیں پہ، کچھ یہیں پہ، کچھ یہیں پہ، جو جہاں پہ اللہ تعالیٰ وقت متعین کرتا ہے ویسے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن جو مکمل کرتا ہے اپنے عمر کو، وہ یہاں سے ہو کے یہاں چلا آتا ہے، یعنی بچپن اور بڑھاپا دونوں ایک جیسے دکھنے لگتے ہیں۔ بچپن میں پیرنٹس کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، ورنہ وہ گندا رہے گا، بیمار ہو جائے گا۔ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس کو اپنے بچوں کی، دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پہ وہ اس کے سہارا اس کے لیے بنتے ہیں۔ کیا اس ذات کو بھی اس کی ضرورت پیش آئے گی؟ یہ تو ویکنس ہے۔ اگر اس کی ضرورت پیش آئے اس ذات کو تو یہ ویکنس ہوگی یا اسٹرینتھ ہوگی؟ ہم کیا اس کو رب مان سکتے ہیں جو ہماری ضرورتوں کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی بیچارہ ڈپینڈنٹ ہو کسی کے اوپر، جو ہماری باتوں کو خود نہ سن سکے اس کو اپنا مالک کہہ سکتے ہیں؟ آپ کسی انسٹیٹیوشن میں ہوں، وہاں کا جو ہیڈ ہو وہ خود کسی سے پرمیشن لیتا ہو اسی انسٹیٹیوشن میں، تو آپ اس سے بات کریں گے یا اس سے بات کریں گے؟ آپ ہیں انسٹیٹیوشن میں لیکن آپ کچھ بھی نہیں ہیں، یوز لیس۔ یہ بات بچوں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ کے سلسلے میں کبھی بھی کوئی بھی ایسا ایٹریبیوٹ نہیں استعمال کرنا چاہیے جس سے کہ اس کو ہم ویک بنا دے بلا وجہ۔ اب کیا اللہ کو بھی اولاد کی ویسے ہی ضرورت پڑ سکتی جیسے ہمیں ضرورت ہوتی انسانوں کو؟ ایک نبی ہیں، انہوں نے ایک دعا مانگی تھی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے تنہا مت چھوڑیے گا، آپ بہترین، ویسے بہترین جو وارث ہیں وہ تو آپ ہیں، لیکن مجھے تنہا مت چھوڑیے گا، یعنی ہمیں بھی اولاد عطا کیے گا۔ یہ سب جو خواہشیں، دعائیں، آرزویں ہوتی ہیں، یہ آرزویں ایک خاص قسم کی کمزوری کو بھی دکھاتی ہیں۔ وہ کمزوری اگر اس ذات میں پائی گئی تو گویا کہ یہ ذات مکمل نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ایک ہی جگہ پہ دو لوگ فیصلہ لینے والے ہوں تو دونوں کے فیصلے سے ٹکراؤ پیدا ہوگا۔ قرآن مجید میں آیت ہے آپ کے سامنے آئے گی کہ اگر اس زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی اللہ ہوتا تو دو لوگوں کی رائے میں اختلاف پیدا ہو جاتا۔ اس کا مطلب ایک ہی ذات ہے۔ اب ترجمہ سن لیں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے ایک لڑکا اپنا لیا ہے، یعنی اگر اپنا نہیں تو اڈاپٹ کر لیا ہے۔ اڈاپٹ کرتے ہیں وہاں بھی ہماری ویکنس ہوتی ہے، شاید آپ کو اس بات کا اندازہ ہو، ایموشنل ویکنس ہوتی ہے اور بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے ان تمام چیزوں سے، وہ سپریم ہے اور اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے، وہ ہر چیز سے انڈیپینڈنٹ ہے، وہ فری ہے تمام چیزوں سے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کا ہے وہ سب کچھ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کل لہ قانتون، اور جتنی بھی آسمان و زمین کی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اسی کے حکم کے مطابق چلنے والی ہے۔ قانتون کا مطلب مکمل یہی ہے کہ اس کے حکم سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرنے والی ہیں، بلکہ جو اس کا حکم ہے اسی کے مطابق وہ چلنے والی ہیں۔ یہاں پہ بچوں ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ کیا سورج کے پاس میں اختیار ہے کہ پلٹ جائے؟ اگر پلٹا بھی تو اللہ کے حکم کے تحت پلٹے گا، اور وہ جو حکم ہوگا وہ نظام کے تحت ہوگا۔ نظام سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ جیسے آج کل ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ آج کل ہمارے شہر میں اور ہمارے ملک میں بارش کا پیٹرن چینج ہو گیا ہے، یا شاید سنا ہوگی آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے، کہ جن مہینوں میں زیادہ بارش ہوتی تھی اب اس میں نہیں ہو رہی ہے، اور جتنی زیادہ بارش ہوتی تھی کہ یہ ہفتے سورج نکلتا تھا ویسا نہیں ہو رہا ہے۔ ٹائمنگ بدل گئی ہے، برسنے کا انداز بدل گیا ہے، اور جس طریقے کا پانی ہے وہ فریشنس بھی نہیں ہے پانی میں جو برستا ہے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ وہ خود بخود سے ہو گئی ہیں، خود بخود سے نہیں ہیں۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ چیزیں ہیں وہ کاز پیدا ہوتے ہیں اور پھر اس کے ان کا پھر ایک ایفیکٹ ہوتا ہے، نتیجہ سامنے برآمد ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب ویسے ہی چل رہی ہیں۔ جیسے پانی کا کام کیا ہے اور آگ کو بھی بجھانے کا کام ہے،
لیکن پانی کے جو میجر کمپوننٹ ہیں دو، اب ان کو الگ کر دیں تو کیا ہوگا؟ کچھ فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ کچھ پڑے گا فرق؟ اچھا آپ ڈسکس کر کے پڑھ کے آئیے گا، پانی میں جو دو بنیادی ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس کے، ان دونوں کو الگ کر دیا جائے تو پھر اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ کوئی ابھی فوراً جواب نہ دیں، غور کر لیجیے گا، ڈسکس کر لیجیے گا، پھر آپ دیکھیے گا. یعنی یہ بات جو ہم اصل میں آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ پانی کے کمپوننٹ ایلیمنٹ نہیں، بلکہ ہم نظام کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک نظام یہ ہے، دو چیزیں یکجا ہوئیں تو اس کا اثر الگ ہو جاتا ہے، دو چیزیں علیحدہ ہوتی ہیں تو اس کا اثر الگ ہو جاتا ہے، جس کو ہم اپنی عام زبان میں کہتے ہیں کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے. تو اسے ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، ایک یا دو آیتیں ہیں. بدیع السماوات والارض، ایک لفظ زیادہ خالق آپ کے سامنے، ایک لفظ زیادہ ہے بدیع، یعنی بالکل وہ ایک نئے سرے سے فرام نتھنگ وہ ایگزسٹنس میں لانے والا ہے اللہ تعالیٰ. یہ سمجھ میں آ گیا؟ فرام نتھنگ انٹو ایگزسٹنس وہ لے کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے یہ قلم ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ قلم بغیر کسی چیز کے بنا ہے یا کچھ بنیادی ایلیمنٹس ہیں ان کو ملا کے بنایا گیا ہے؟ کچھ بنیادی ایلیمنٹس ہیں ان کو ہم نے انسان نے استعمال کیا اور استعمال کر کے اس کو بنا لیا ہے. ہر چیز ایسی ہے. اب یہ بھی آپ دیکھیے بظاہر اس میں کئی چیزیں ہیں اور بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو ہم کو دکھ بھی نہیں گئی ہیں وہ اس میں شامل ہیں. ہمیں تو لگتا ہے کہ دو ہی چیزیں ہیں، لیکن دو سے زائد چیزیں ہیں جو اس میں شامل ہیں اور اس شکل میں تبھی ہمارے ہاتھ میں یہ پہنچا ہے. اللہ نے کیا کیا ہے کائنات میں؟ ہر چیز کو جو تھی ہی نہیں وجود میں اس کو اس نے وجود بخشا ہے. یہی اس کی بڑائی ہے. بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا بنیادی طور پہ وہ خالق ہے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. کن فیکون سے تو آپ سب لوگ واقف ہوں گے. یس نو؟ چلیے اسے ذرا سا ہم تفصیل سے سمجھا دیں اس پورے لفظ کو. ماضی مضارع مصدر معلوم ہے آپ کو، کانا یکون. اس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، تھرڈ مصدر اسے کہتے ہیں. ابھی ہم وہاں نہیں چلیں گے، صرف اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اسی پہ ہم رک جاتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ماضی، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نو مضارع. ماضی کا مطلب پاسٹ ہے، یہ کنفرم ہے. اور اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے پہلے پریزنٹ اور دوسرا اس کے اندر کیا ہے؟ فیوچر. تو یہ گویا دو چیزوں کا کمبینیشن ہے. سیکنڈ ون مضارع، اور جو پہلا والا ہے ماضی کہتے ہی ہیں پاسٹ کو. یہ ایک ہی چیز. کانا کا مطلب ہی بیکیم، ہو گیا، اور یکونو کا مطلب ہی بیکم، اٹ بیکمس، اور ول بیکم. تو اس میں یہ ہے کہ ول لگاتے ہیں یا ایس لگاتے ہیں بعد میں پریزنٹ کے طور پہ. یہ دونوں فارم آپ کے سامنے موجود ہیں. اسی سے ایک لفظ بنتا ہے کن. کن کہتے ہیں امر کو، یعنی ایک کمانڈ ہے اس سے. کن کا مطلب ہے ہو جا. بی، اس کو سمپل آپ کہہ سکتے ہیں بی ہو جا. اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کہتا ہے ہو جا تو اس کے نتیجے میں وہ چیز، فا کا میننگ کیا ہے؟ تو، دین، سو، اور اس کے بعد کیا ہے؟ چلیے یہی لکھ دیتے ہیں یکون. آپ اس کو ایسے ہی لکھ لیے بیکمس. یہ پریزنٹ ہے، یعنی وہ چیز ہو جاتی ہے، ہو جائے گی نہیں ہے، ہو جاتی ہے. اللہ کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ ہو جاتی ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ جو کن اور فیکون، یہ کیا ہے؟ سسٹم ہے. سسٹم سمجھتے ہیں آپ لوگ کیا ہوتا ہے؟ ایک سسٹم کسے کہتے ہیں؟ نظام کو کہتے ہیں. نظام سب لوگ سمجھ گئے. نظام کا مطلب ہے یہ ہمارا پہلا قدم ہے، اس کے بعد میں یہ ہمارا دوسرا قدم ہے، پھر تیسرا قدم، پھر ایسے ہی کرتے کرتے. اب آپ یہ سوچیں یہ پہلا قدم رکھے بغیر آپ یہاں پہ پہنچ جائیں تو یہ امپاسبل ہو جائے گا. طریقہ یہی ہوگا کہ آپ آہستہ آہستہ پہنچیں گے. زینے دیکھے ہیں آپ نے؟ ایسے بنے ہوتے ہیں یا ایسے بنے ہوتے ہیں؟ اسٹریٹ بنے ہوتے ہیں. کیسے بنے ہوتے ہیں زینے؟
یہ اس طریقے سے بنے ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھے ہوں گے جتنا آرام دہ زینے بنیں گے وہ اتنی زیادہ اسپیس لے کے بنتے ہیں, اس میں اتنے زیادہ اسٹیپس ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک نظام کے تحت آہستہ آہستہ, یعنی جیسے ہمارے اس پلین زمین پہ جیسے قدم ہمارے چلتے ہیں 1 2 3, ویسے ہی زینے ایسے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ ہم چڑھیں گے تو نظام کے تحت چڑھیں گے. اب آپ میں سے کوئی کہے نہیں وہ جو زینے باہر ہیں وہ مجھے یوز نہیں کرنے ہیں, میرے اندر بہت زیادہ سیلف رسپیکٹ ہے, میں دیوار سے ایسے ہی چڑھ جاؤں گا. آپ چڑھ سکتے ہیں, بہت سارے طریقے اپنا سکتے ہیں, لیکن اس میں کچھ نقصانات آپ کو خود بھی پہنچ سکتے ہیں. تو یہ جو کن فیکون ہے یہ بھی ویسے ہی ہے. اللہ کا حکم ہے کہ پیاس پانی سے بجھ جائے گی, لیکن آپ پانی مت پیئے, پیاس بجھے گی؟ کھانا کھانے سے بھوک مٹتی ہے, طاقت ملتی ہے جسم کو. آپ یہ کہیں کہ نہیں مجھے طاقت نہیں چاہیے اور طاقت چاہیے بھی, تو ہمیں یہ نظام نہیں چاہیے, تو کچھ فائدہ ہوگا اس کا؟ اچھا یہ لکھ لیا تھا کہ نہیں؟ کانا کا مطلب ہوتا ہے ہی بیکیم, اٹ بیکیم. آپ سے بیکیم لکھ لیے فی الحال فار ٹائم بینگ. یکونو ہوتا ہے اٹ بیکمس, اور ول بی اور ول بیکم. اور کن کا لفظ ہوتا ہے اس کے میننگ ہے بی, ہو جا. یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہو جا. یہاں پہ یہ ہم اتنی وضاحت, یہ مختلف الفاظ اس لیے آپ کے سامنے رکھے کیونکہ کئی مرتبہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر نظام کے چیزیں بنائی ہیں. اللہ نے ہر چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ نظام کے تحت بنائی ہے. یہ بھی اس کی مرضی کا ہی ایک نتیجہ ہے, یہ بھی اس کی مرضی کا نتیجہ ہے. اچھا بتائیے, ابھی آپ لوگ جس عمر میں ہیں آج سے 5 سال پہلے اسی انداز میں تھے یا جسم مختلف تھا؟ جسم مختلف تھا ہمارا. جیسے سے ہم بڑھتے ہیں اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں, جیسا ابھی یہ گراف آپ کے سامنے بنایا تھا, یہاں سے ہمارا بچپن شروع ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد میں ہم واپس آتے ہیں, اور ہمارے جسم کا جو اسٹرکچر ہے وہ تھوڑا سا سائز بڑا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارا ذہن اور سب چیزیں عام طور پہ کبھی کبھی واپس اسی اسٹیج پہ چلی آتی ہیں. یہ بھی ایک نظام کا حصہ ہے. اب اسی نظام کا ایک خاص یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں گے کسی بھی چیز کو ہم زمین میں ڈالتے ہیں وہ اس کو ہم کہتے ہیں سڑ گئی, لیکن لفظ سڑنا ہمارے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. آپ تصور کیے سڑنے کا نظام اگر کائنات میں نہ ہوتا تو نتیجہ کیا ہوتا؟ چیزیں پائل اپ ہوتی چلی جاتی. آپ اپنے ہی شہر میں دیکھیں گے یہاں پہ 3 آرٹیفیشیل یہاں پہ پہاڑ بنے ہوئے ہیں, دیکھیں آپ لوگوں نے, کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وقت لیتی ہیں اس کو ڈس انٹیگریٹ ہونے میں. تو بالکل یہ کن فیکون جو ہے یہ ایک نظام ہے. یہ ایسا نہیں کہ بس اللہ نے کہا ہو جا تو ہو گئی, ہوتا ویسے ہی جیسا اللہ چاہتا ہے, لیکن اللہ نے ہر چیز کا ایک نظام متعین کیا ہے. اسی نظام پہ ایک شکل یہ بھی ہے جیسے سورج نکلتا ہے صبح میں اور پھر اس شام میں ڈوب جاتا ہے. اسی سورج کی روشنی کہیں زیادہ ہوتی ہے, کہیں کم ہوتی ہے. اسی سورج کی روشنی کی جو ریز اس کی ہوتی ہیں انہی کی وجہ سے کہیں آپ دیکھتے ہیں ایک خاص کراپ ہم کو ملتی ہے اور کہیں ہم دیکھتے ہیں خاص کراپ ملتی ہے. آپ یہ چاہیں کہ آم کو اور سیب کو یکجا کر دیں, کیا یکجا کر سکتے ہیں؟ مٹی بھی ہے, لیکن وہ کلائمیٹ, وہ تمام چیزیں, وہ ایک اللہ کا نظام ہے. یہ تمام چیزیں جو کائنات میں کن اور فیکون کا ہی نتیجہ ہیں, لیکن یہ مکمل نظام ہے. اللہ کہتا ہے ہو جا, تو اس ہو جا کے لیے اس نے ایک نظام اسٹیبلش کیا, اور اس نظام کے تحت بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ خود آہستہ آہستہ ہوتی ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو بھی سامنے آتا ہے وہ فیکون ہوتا ہے. اللہ کا یہی نظام ہمارے اعمال کا بھی ہے کہ ہمیں جنت یا جہنم اور اس دنیا میں عزت یا رسوائی, یہ تمام چیزیں بھی ایک نظام کے تحت ہیں. ایسا نہیں کہ آل آف اے سڈن بس اللہ نے فیصلہ کیا کسی انسان کو ذلیل کرنا ہے, ذلیل ہو گیا. آل آف اے سڈن اللہ نے فیصلہ کیا کہ بس انسان کو عزت دینی ہے تو عزت مل گئی. ایسا کچھ نہیں ہے, ایک نظام ہے. اس نظام کے تحت یہ سیڑھیاں ہم جب چڑھتے ہیں ایسے ایسے, تو اس نظام کے تحت وہ چیزیں چلی جاتی ہیں, اور اسی نظام کے تحت سیڑھیاں جب ہم اترتے ہیں تو نیچے اتر کے چلے جاتے ہیں. تو یہ ہے کن اور یہ ہے فیکون. کن فیکون کو کبھی ہمیں سمجھنا نہیں چاہیے کہ بس ہو گیا تو اچانک سے, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا وہ الادین کا چراغ جیسے ہوتا ہے. یہ کن فیکون الادین کا چراغ نہیں ہے, بلکہ ایک نظام ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اسی نظام کے ساتھ میں ہم کو جینے کا حکم دیا ہے. یہیں پہ ہم لوگ رک جاتے ہیں آیت نمبر 117 پہ.